میرے بھائی جو مجمع الزوائد ایک کتاب حدیث کی جہاں ایک حدیث ہے، اسی کتاب کی پہلی جلد میں ایک حدیث ہے، پہلی جلد میرے پاس موجود ہے. یہ بات ذرا غور سے سمجھنا. میں نے آج تک یہ روایت کسی بیان میں بیان نہیں کی، کسی تقریر میں بیان نہیں کی، آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، تو آپ کو مبارک ہو. ٹھیک. مجمع الزوائد کی پہلی جلد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کو سمجھیے گا، سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، کہا بنی اسرائیل کے اندر ایک گھابن کتیا تھی. گھابن سمجھتے ہیں؟ جو پیٹ سے ہو، جس کے پیٹ میں اس کے بچے ہوں. تو حاملہ کا لفظ استعمال عموماً انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے، جانوروں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گھاب. بکری وغیرہ کہتے ہیں بکری گھابن ہے، تو وہ جانور. تو یہ کتیا تھی اور وہ گھابن کتیا تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کے گھر مہمان آیا، تو اس کتیا نے کہا آج میں اس مہمان پر نہیں بھونکوں گی. کتیا تو بھونکتی ہے نا. اب اس نے کہا دیکھا بھائی اس کے گھر مہمان، یہ حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں کہہ دیا مجموع الزوائد کی پہلی جلد میں. تو اس نے کہا بھائی میرے مالک کے گھر مہمان آئے ہیں تو میں نہیں بھونکتی. لیکن اس کے پیٹ میں جو اس کے بچے تھے نا وہ بھونکے، پیٹ سے بھونکے، ماں تو نہیں بھونکی. کون بھونکے؟ بچے. تو فَأَوْحَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی ہوئی، أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْكَلْبَةِ مِثْلُ أُمَّةٍ يَأْتُونَ مِن بَعْدِكُمْ، کہ اس کتیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک امت آنے والی ہے تمہارے بعد، ایک قوم آنے والی ہے تمہارے بعد، یعنی وہ اس کتیا کی طرح ہے یا وہ کتیا ان کی طرح ہے. ٹھیک. ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے جہلاء، ان کے عام آدمی، ان کے غیر علماء، وہ ان کے علماء پر غالب ہوں گے. حدیث ختم. ٹھیک. ایک امت آنے والی ہے، ایک قوم آنے والی ہے، جس کی مثال کن کی ہے؟ اس کا گھابن کتیا کی طرح، بنی اسرائیل کتیا کی طرح. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے جہلاء ان کے علماء پر غالب ہوں گے. میرے بھائیو، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ایک قوم کا برابر وہ حال ہو گیا ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے علماء کی قدر کریں، خدا نہ خواستہ آپ ان میں سے نہ بنیں. بات سمجھ آئی؟ ہمارے یہاں مستقل ایک فرقہ ہے جو اس حدیث پاک کا مصداق بنتا ہے. ان کو کہتے ہیں ہم غیر مقلد. آپ کے اس علاقے میں تو وہ بلا ہے نہیں، اور اللہ پاک سے حفاظت مانگے کہ اللہ پاک وہ بلا لائے بھی نہیں. جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں فساد اور پھوٹ مچ جاتی ہے. ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، خود کو وہ اہل حدیث کہتے ہیں. نام سنا ہے نا اہل حدیث؟ ہمارے کشمیر میں کوٹ کہتے تھے یا کھنوٹ وغیرہ ایسے نام وہ لوگ ان کو پکارتے تھے. ہم غیر مقلد لامذہب کہتے ہیں، اہل حدیث وہ خود کو کہتے ہیں. وہ اس حدیث کے بالکل مصداق بنتے ہیں. ان کی تمام جاہل عوام ان کے علماء پر غالب ہیں. آپ دیکھ لیں. حالانکہ اس کے علاوہ دیوبندیت، اہل سنت والجماعت دیوبند، علماء عوام پر الحمدللہ غالب ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ بریلوی حضرات، ان کے مولوی بھی ان کے عوام پر غالب ہیں. اور رہ گئے غیر مقلد، ان کی عوام ان کے علماء پر غالب ہیں. ان کی عوام بھی پریشان ہیں، ان کے علماء بھی پریشان ہیں. پتہ ہے کیوں؟ ان کے علماء نے، جو ان کے مقررین تھے یا ان کے خطبات تھے یا فارغ التحصیل علماء بھی تھے، انہوں نے اپنی عوام کو، غیر مقلد لامذہب عوام کو ایک بات سمجھائی. انہوں نے ان کو کہا کسی کی نہیں ماننی، کسی کی نہیں ماننی، کسی کی نہیں ماننی. ہم تو اللہ رسول کی مانتے ہیں، ہمیں حضرت عمر کی نہیں ماننی معاذ اللہ، ہمیں حضرت عثمان کی نہیں ماننی، ہمیں امام ابو حنیفہ کی نہیں ماننی، ہمیں فلاں کی نہیں ماننی، فلاں کی نہیں ماننی. جب اللہ رسول کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی تو اس کی کیوں مانی جو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک. تو جب انہوں نے اپنی عوام کو سبق پڑھایا کسی کی بھی نہیں ماننی، تو اب وہ ان کی بھی نہیں مانتے. وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہم تو ان کو درس دے رہے ہیں کہ ہماری بھی نہ مانو. بھائی تو کون سا جبریل ہے کہ تیری مانے؟ جب ان کی نہیں مانی تیری کیوں مانے؟ بات سمجھ آئی؟ جب امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی میری کی کیوں مانے؟
مدنی صاحب کی کیوں مانے؟ بزلوی صاحب کی کیوں مانے؟ کندی صاحب کی کیوں مانے؟ وہ کوئی جبریل ہے، کوئی میکائیل ہے، کوئی اس پر وحی آتی ہے کہ تیری مانے؟ جب اللہ رسول کے علاوہ کسی کی نہیں مانی تو کون ہے؟ تو ان کی عوام جو باقاعدہ ان کی باتوں کی تہ تک جاتی تھی وہ سمجھی، انہوں نے سمجھا، اور آج انہوں نے ان کو بھی اٹھا کر کے کچرے میں کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اب نہ وہ کسی کندی صاحب کو جانتے ہیں نہ کسی بابا صاحب کو جانتے ہیں۔ یہاں ان کی جمعیت اہل حدیث، میں آپ کو عبرت کے طور پر بتا رہا ہوں، ان کی جو تنظیم ہے، گمراہ تنظیم بنام جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، اس کے مفتی اعظم ہیں محمد یعقوب بابا، ان کی تنظیم کے مفتی اعظم، ان کے صدر ہیں غلام محمد بٹ المدنی صاحب، جن کو پہلا مدنی عالم کشمیر میں بتاتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے مولوی ہیں یہی الکندی صاحب، اور دیگر ان کے خطبہ بھی ہیں۔ آپ کسی غیر مقلد سے کہیں کہ بابا صاحب یوں کہتے ہیں، وہ فوراً کہہ دے گا میں نہیں مانتا۔ آپ انہیں کہیں مدنی صاحب کہتے ہیں، وہ کہے گا میں نے کلمہ پڑھا ہے، پھینکو مدنی کو۔ آپ کہیں کندی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہیں گے دفع کرو اس کو، ہم نہیں جانتے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب صفحاء علماء پر غالب آتے ہیں کہ اس طبقے کے غیر علماء، وہاں کے جہلا ان کے علماء پر غالب ہیں، اسی لیے ان کے علماء پریشان ہیں، اور اب وہ ہاتھ مار رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ میں نے ایک آدمی کی تقریر سنی، نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، ہندوستان کا انہی کا مولوی ہے، مجھے فیس بک پر کسی نے دکھائی۔ ایک فتنہ اٹھائے پاکستان میں ایک آدمی کا، اس نئے مرزے کا، جب فتنہ اٹھا تو وہ غیر مقلد مولوی ہندوستان میں تقریر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو بھائی اس کا فتنہ یہاں آیا، کوئی دیوبندی اس کے پاس نہیں گیا، کوئی بریلوی اس کے پاس نہیں گیا، صرف ہمارے لوگ گئے۔ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے ان کو سمجھایا جو ٹھیک بات کہے اس کے پاس جاؤ۔ اب ان کو انہی کے لگ رہی ہے تو ہمارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، لہٰذا آج کے بعد یہ سینٹ سپاڑا بند کر دو، اپنے لوگوں کو یہ نہ کہو۔ تو خود وہ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کی جاہل عوام ان پر غالب آ چکی ہے، ان پر ان کے سروں پر چڑھی آ چکی ہے، اور وہ ان میں سے کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ کل تک البانی صاحب کے نام پر او ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی تھی، آج کہتے کون البانی؟ کیونکہ یہ اصول ہی ہے نا، جب ایک قوم کا ذہن بنایا گیا کسی کی ماننی نہیں تو وہ ان کی کیوں مانے؟ اسی لیے اب وہ ان کی بھی نہیں مانتے، ان کے خطبہ پریشان ہیں کہ یہ کسی کے نہیں مانتے، وہ سرکش قوم ہو چکی ہے، اور اب وہ بغیر کسی رسی کے اور بغیر کسی وہ کیا کہتے ہیں اس گٹھی کے اور بغیر کسی واسطے وغیرہ کے چل رہے ہیں، اور جہاں کوئی جائے۔ اسی لیے ان کے لوگ منکر حدیث بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے لوگ، وہ مرزا قادیانی خود پہلے غیر مقلد تھا، بعد میں وہ آگے وہاں گیا ہے، عبداللہ چکڑالوی پہلے غیر مقلد ہوا پھر آگے چلا، سر سید احمد خان پہلے غیر مقلد ہوا پھر آگے چلا، اسی طریقے سے دیگر افراد، یہ تمام فتنے ترک تقلید سے آتے ہیں۔ بزرگوں، جس قوم کو یہ سبق پڑھایا گیا کسی کی نہیں ماننی، ان اکابر علماء کی نہیں ماننی، فقہا مجتہدین کی نہیں ماننی، آج وہ اپنے خطبہ اور علماء کی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اسی لیے ان کے مولوی پریشان ہیں، ان کے مولوی پریشان ہیں، ان کے بڑے پریشان ہیں، اور خود وہ عبرت کا نشان بن گئے، اور بالکل اس حدیث کے مصداق ہو جاتے ہیں جو نبی نے فرمایا کہ اس کتیا کی مثال ہے مجمع الزوائد کے اندر، اس کتیا کی مثال کہ ان کے جہلا ان کے علماء پر غالب ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے تو اس بدنصیب قوم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ ان کو آج کی زبان میں لا مذہب غیر مقلد کہتے ہیں، خود کو اہل حدیث سلفی کہتے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھ کر کے عبرت پکڑے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت پکڑے اور اپنی زندگی سنوارے، اپنے طریقہ کار سنوارے۔ آپ ان کو دیکھیں، اچھا ان کے علماء بھی پریشان اور ان کی عوام بھی پریشان۔ غیر مقلدوں کی جو سنجیدہ عوام ہیں، ایک تو ہوتے پاگل قسم کے لوگ، جو ان کی سنجیدہ عوام ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ کیوں؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑگام میں رہتے ہیں، پہلے غیر مقلد ہوئے، پہلے غیر مقلد تھے، پھر سنی حنفی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اور آج ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس کا نام ہے سہیل احمد دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کی تقریر، پہلے خود غیر مقلد تھے اب ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی؟ وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، مرکزی وجہ کیا بنی کہ تو نے اس گمراہی کو چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کسی بھی عمل پر اطمینان ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں جی تحقیق ہے، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اب ہم پڑھتے تو تھے لیکن اطمینان نہیں تھا، کیا پتہ کل جا کر تحقیق بدل جائے، پچھلی ساری نمازیں ختم۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے، اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو بھی عمل کرتے تھے ہمیں کسی بھی عمل پر اطمینان ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے تھے، ہم ایک دن ایک روایت بیان کرتے تھے، ایک دن وہ کہتا تھا یہ حدیث صحیح ہے، دوسرے دن کہتے موضوع ہے، یہی مسئلہ ختم۔
ایک دن ایک مسئلہ کہتے تھے، 2 دن کے بعد کہ تحقیق بدل گئی. تو ہم کہتے تھے بھائی پچھلے دنوں جو عبادات کی کہ جی ختم. تو پریشان ہو گیا. آخر کار میں خود آیا اور سمجھتے سمجھتے میں یہ بات سمجھ گیا کہ ایک عامی آدمی کے لیے، غیر مجتہد کے لیے اجتہادی مسائل میں سوائے مجتہد کی تقلید کے اور کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. میں نے اس گمراہی کو چھوڑ دیا، میں دیوبندی ہو گیا. تو میرے بھائی جو ان کی جو سنجیدہ عوام ہے نا وہ پریشان ہیں. اسی لیے اب جو ان کی سنجیدہ عوام ہے، اگرچہ وہ باہر سے ظاہر نہ کرے، اگرچہ وہ باہر سے نہ کہیں، لیکن اندر اندر سے وہ خود کو اب حنبلی تسلیم کرتے ہیں. وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم حنبلی ہو گئے ہیں. اب وہ اسی سہارے اور اسی اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں. وہ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. ان کی عوام بھی پریشان، ان کے علماء بھی پریشان، ان کے بڑے پریشان. وجہ یہ کہ انہوں نے وقت پر علماء کی نہ مانی، وہ گمراہ ہو گئے، راہ راستے سے ہٹ گئے اور عبرت کا نشان بن گئے، اس حدیث کا مصداق بن گئے. بزرگوں، اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، ان علماء کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، مفتیان کرام کی قدر کریں. الحمدللہ الحمدللہ، ہم ربا تمہارا شکر ادا کرتے ہیں. تم نے ایسے علماء دیے ہیں، تم نے ایسے حفاظ دیے ہیں جو ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. ہمیں کسی گمراہی یا کسی اور چیز کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے سامنے دین بیان کرتے ہیں بغیر ملاوٹ کے کرتے ہیں اور بالکل صحیح اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء.